سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن ہی سے گود میں لے لیا تھا۔ حضرت ابو طالب سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا، اور شروع سے ہی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کی محبت اور آپ کا تعلق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آپ کی پرورش ہونا، یہ ایک بہت بڑی فضیلت تھی، بہت بڑا اعزاز تھا جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اوصاف کو اگر دیکھا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک دفعہ آپ کے شاگرد حضرت زرار بن زمرہ کنانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حاضر ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار بن زمرہ کنانی سے کہا کہ زرار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا بہت لمبا عرصہ گزرا ہے، آپ ان کے خاص شاگردوں میں ہیں، یہ بتلائیے آپ کے اوصاف کیا تھے؟ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے اس سے معاف کیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ کو بتانا ہوگا اور بیان کرنا ہوگا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اوصاف کیا تھے۔ چنانچہ زرار بن زمرہ کنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہم سب میں سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ شرف والے، سب سے زیادہ بزرگی والے، سب سے زیادہ تقوی والے تھے۔ وہ اپنی اتنی جلالت اور شان کے باوجود ہم میں سے غریب آدمی بھی ان کے پاس جاتا تو اس کو اپنے پاس بٹھاتے، ہم سوال کرتے وہ جواب دیتے، وہ ہمارے ساتھ گھل مل کے رہا کرتے۔ حالانکہ ان کی شان اور عظمت یہ تھی کہ ان کی ہیبت کی وجہ سے، ان کی شان اور ان کی علمی جلالت کی وجہ سے لوگ ان کے سامنے دب کر رہتے، لیکن آپ ان کو اپنے قریب بٹھاتے، ان کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا، ہر پہلو سے ان کے علم نظر آتا تھا، علم و عمل کا پہاڑ تھے، اور فرماتے ہیں کہ بالکل سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، سادہ کپڑے پہن لیا کرتے، سادہ کھانا کھا لیا کرتے، اور لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے، ان کو اپنے قریب رکھنے والے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ کوئی ظالم ان کے سامنے آ کر کسی کا حق کھا نہیں سکتا تھا، اور کوئی مظلوم جو ہے وہ ان کے در سے خالی واپس جا نہیں سکتا تھا، بلکہ مظلوم کو انصاف دیتے اور ظالم کو اس سے حق لے کر دیتے، ظالم سے حق لے کر مظلوم کو دیتے۔ تو آپ بڑی عزت والے، بڑے جلال والے تھے۔ اور فرمانے لگے میں نے ایک دن ان کو دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے دیکھا آپ دونوں ہاتھوں سے یوں دھکیل رہے ہیں اور زبان سے فرما رہے ہیں کہ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، تو مجھے دھوکے میں نہ ڈال، تو کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، میں علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، مجھے معلوم ہے تیری عمر کم ہے، تیری مجلس گھٹیا ہے، تو اپنے عاشقوں کو ہلاک کرنے والی ہے، اور کبھی کوئی تیرے ساتھ لگ کے منزل مراد تک نہیں پہنچا، تو آخرت سے غافل کرنے والی ہے، میں علی تجھ سے کوئی محبت نہیں رکھتا، کوئی رغبت نہیں رکھتا، جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرمانے لگے میں نے ایک رات دیکھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر اپنے مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی مبارک کو پکڑا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں گویا وہ الفاظ ابھی تک میرے ذہن میں اور میرے دماغ میں اور میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ داڑھی مبارک کو پکڑا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، اور کہہ رہے ہیں ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، میرے پاس سرمایہ کم ہے، میرے پاس آخرت کا توشہ کم ہے، سفر بہت لمبا ہے، راستہ میرا دیکھا ہوا نہیں، اللہ تو علی کی مدد فرما۔ دیکھیے عاجزی اور انکساری دیکھیے، کہتے ہیں میرے پاس زیادہ راہ کم ہے، میرے پاس توشہ کم ہے، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں علی
جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ بھئی سب سے اونچا حضور کا گھر ہوگا، پھر حضور کے گھر کے سامنے جس کا گھر ہو اس کے پاس توشہ کم ہو سکتا ہے، اس کے پاس زیادہ کم ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ رب کو جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی رب سے ڈرتا ہے، اتنا ہی رب العالمین کے ساتھ اس کی خشیت بڑھتی ہے، اتنا ہی اللہ جل شانہ کا خوف دل میں بڑھتا ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی مجلس پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئیں اور اپنی آستین سے اپنے آنسو صاف کر رہے تھے اور کہنے لگے، اچھا زرار یہ بتا کہ تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جدائی ہو گئی، مفارقت ہو گئی اور تو ان سے جدا ہوا تو تیری کیا کیفیت ہے، تو کیسا محسوس کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگے، میری حالت یہ ہے کہ جیسے کسی عورت کا ایک اکلوتا بچہ ہو اور اس کی گود میں ہو اور کوئی اس کی گود میں اس کو ذبح کر دے کہ نہ آنسو رکتے ہیں نہ غم کم ہوتا ہے، جتنا اس عورت کو غم ہوگا مجھے علی کی جدائی کا اتنا غم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کس نے کہا علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہی کہا علی کے اوصاف بتاؤ۔ آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا پوچھتے ہو، وہ زاہدوں میں سب سے بڑے زاہد تھے، عابدوں میں سب سے بڑے عابد تھے، تمام لوگوں میں سب سے علم والے تھے، سب سے زیادہ زہد والے، تقوی والے، پرہیزگاری والے، وہ بہت بڑے اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ تم ان کا کیا پوچھتے ہو کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا تھا، جب مواخات ہوا مدینہ منورہ میں حضور نے ایک مہاجری کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا تو آپ نے کسی انصاری کو بھائی نہیں بنایا۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جو اتنی شان والے تھے، جن کے ساتھ حضور کو محبت تھی۔ پیغمبر نے خیبر کے مقام پہ فرمایا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ کو محبت ہے اور اللہ کو اس سے محبت ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت ہے۔ تو جھنڈا حضرت حضور علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا تھا اور فرمایا تھا علی جا، یہ ذوالفقار والی تلوار بھی میں تجھے دیتا ہوں، جا اور دشمن کا مقابلہ کر۔ فرمایا اس دن فتح کے ساتھ لوٹنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔